علیہ الصلوۃ والسلام وفي روایت آخر قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم سب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ چھوٹا عہدے والا بڑے عہدے والے کو خوش کرنے کی فکر کرتا ہے۔ چھوٹا دکاندار بڑے دکاندار کو اپنے سے مانوس کرنے کی فکر کرتا ہے۔ چھوٹے عہدے والا بڑے عہدے والے کو اپنے سے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک آدمی حوالدار ہے تو وہ اپنے سے بڑا جو انسپیکٹر ہے نا اس کو خوش کرنے کی کوشش میں ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ کسی طرح یہ بڑا صاحب میرے سے خوش ہو جاؤ۔ وہ بڑے صاحب کا بھی ایک بڑا صاحب رہتا جس کو پی آئی کہتے ہیں۔ وہ پی آئی اس بات کی کوشش میں رہتا ہے کہ کمشنر سے میری بات اچھی بن جائے۔ بڑا خواب ہے، کمشنر ہے، سارے علاقے کا ذمہ دار ہے، اس سے میری جو ہے نا گشتن اچھی بن جائے۔ میں ایسا کام کروں کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، وہ مجھ سے جو ہے نا تعلق بنائے۔ ہاں، اور وہ کمشنر جو ہے وہ منتری سے اپنی ساٹھ گاٹھ بنانے کے پیچھے پڑا ہوا رہتا کہ کسی طرح منتری کے یہاں میرا نام پہنچ جائے، منتری کے آفس میں میرا نام میرا ذکر نکل جائے کہ فلانا کمشنر بہت اچھا ہے، تاکہ وہ منتری کے دل میں میری اوقات بڑھ جائے، میری قیمت بڑھ جائے، پھر آگے اس کے ذریعے سے میرے کام بنیں گے۔ ایسے ہی چھوٹا صاحب ہے وہ بڑے صاحب سے اپنا تعلق بنانے کی فکر میں رہتا ہے۔ کارپوریٹر ہے وہ عامدار سے اپنا تعلق بنانے کی فکر میں رہتا ہے۔ عامدار ہے وہ منتری سے اپنا تعلق بنانے کی فکر میں رہتا ہے۔ منتری پردھان منتری تک پہنچنے کی فکر کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر چھوٹا بڑے سے اپنا تعلق بنانے کی فکر کرتا ہے۔ غریب آدمی امیر آدمی سے دوستی کرنے کی فکر کرتا ہے۔ ہاں، غریب کو غریب سے دوستی کرنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا امیر سے مزہ آتا کہ پہچان بڑھیں گی، کل کو ضرورت پڑی تو میرا کام بنے گا، اور میری سماج میں سوسائٹی میں ایک قیمت ہوں گی۔ تو ہر چھوٹا جو ہے نا وہ دنیا کا بڑے سے اپنا تعلق بنانے کی فکر کرتا ہے، حالانکہ یہ سب مخلوق ہے، یہ سب مخلوق ہے۔ چاہے جس ڈگری والا ہو، چاہے جو عہدے والا ہو، چاہے جو مقام والا ہو، چاہے جو پوسٹ والا ہو، یہ سب مخلوق ہے۔ ساری دنیا مخلوق ہے، اور اس میں جو ہے نا صرف اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، ساری مخلوق ساری کائنات۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اوپر بنایا کسی کو نیچے بنایا ہے، اس میں آدمی کی اپنی عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر ڈاکٹر ہے تو اس میں اس کی کوئی عقل کا دخل نہیں ہے، وہ جو عقل دی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہے۔ ایک آدمی دنیا میں مالدار ہے تو اس میں اس کی کوئی جو ہے نا وہ کمال کی بات نہیں ہے اس میں، کیونکہ اس کو جو مال دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے۔ اس میں اس کے عقل کا کوئی دخل نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے، میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، کہ یہ بات جو ہے نا یہ بات غلط ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی ہے۔ آدمی کی محنت کے اوپر اگر پیسہ ہوتا تو مزدور زیادہ محنت کرتا ہے۔ ایک سیٹ ہے اس کے پاس کئی مزدور ہے، وہ سیٹ گاڑیوں میں گھومتا ہے، بنگلوں میں رہتا ہے، اور مزدور بیچارہ وہ جھگی جھوپڑی میں رہتا ہے، اور کام جو ہے نا سیٹ سے زیادہ کرتا ہے، اس کے جسم سے پسینہ سیٹ سے زیادہ نکلتا ہے، وزن وہ سیٹ سے زیادہ اٹھاتا ہے۔
تو اگر محنت کے اوپر ہوتا تو مزدور زیادہ کماتا، لیکن سیٹھ کے یہاں گاڑیاں ہیں اور مزدور پیدل گھومتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ڈگری دے دی، کسی کو عہدہ دے دیا، کسی کو کرسی دے دی، کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو غریب رکھ دیا۔ تو غریب میں اس کی کوئی جو ہے نا، غریب رہنے میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نگاہ میں ذلیل تھا اس لیے اللہ نے اس کو غریب رکھا ہے، اور امیر کی اللہ کے یہاں بہت قدر تھی، بہت بڑے خاندان والا تھا، بہت بڑے حسب نسب والا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو خوب مال دیا، نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ کسی کو اللہ نے نیچے رکھا ہے، کسی کو اوپر رکھا ہے، تاکہ دنیا کا نظام چلے۔ بہرحال ہے سب مخلوق، اور مخلوق کا نہ نفع کر سکتی ہے اور نہ نقصان کر سکتی، چاہے چھوٹا سانپ بڑے سانپ سے کتنا ہی تعلق بنا لے، وہ بڑا سانپ اس کو اتنا ہی نفع پہنچائے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ آتا ہے نا کہ اگر ساری دنیا جو ہے نا تیری کو نقصان پہنچانے پہ آوے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہے تو کوئی تیرا نقصان پہنچا نہیں سکتا، اور ساری دنیا کسی کو نفع پہنچانے پہ آوے اور اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ نہیں کرے، تو ساری دنیا مل کر کے اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ ساری مخلوق ہے، کہ مخلوق جو ہے نا، مخلوق کا نہ نفع کر سکتی ہے، نہ مخلوق کا نقصان کر سکتی ہے۔ چونٹی دوسرے چونٹی کو نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی، ہاتھی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، نہ اس کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، کہ ساری مخلوق اسی کی ہے، اور مخلوق پہ چلنے والا حکم بھی اسی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے نا دنیا میں اپنے کو راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے، کہ یہ بندے سارے مل کر کے مجھے راضی کرے، یہ بندے سارے مل کر کے مجھ کو جو ہے نا منانے والے بن جاوے۔ میں اکیلا مان جاؤں گا نا تو پھر ان کے سارے مسئلے میں حل کر دوں گا۔ تو یہ ہماری جو محنت ہے، جو ہمارے جو کلمے کا جو اصل بنیادی یعنی جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے پیدا کرنے والے سے صحیح ہو جاوے، مخلوق کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ میں صحیح ہو جاوے، دلوں کا یقین صحیح ہو جاوے کہ کسی سے جو ہے نا نفع پہنچ نہیں سکتا، کسی سے نقصان پہنچ نہیں سکتا، دوائی جو ہے نا یہ شفا دے نہیں سکتی، اور چھری جو ہے نا یہ کاٹ نہیں سکتی، آگ جلا نہیں سکتی جب تک کہ اللہ نہیں چاہے۔ میرے سے بڑا صاحب، میرے سے بڑا پیسے والا، میرے سے بڑا عہدے والا رشتہ دار میرا کچھ بھلا کر دے گا، کہ بالکل نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم اس رب کی ماننے والے بن جاوے، اس ایک کو راضی کر لے ہم، تو ہمارا سارا مسئلہ جو ہے نا نیچے حل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو سیرے رکھے ہیں ہر چیز کے۔ ایک سیرا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جیسے رسی ہوتی ہے تو اس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک ادھر ہوتا ہے تو ایک ادھر ہوتا ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے دو منہ رکھے ہیں۔ ایک منہ اللہ تعالیٰ نے ایک سرا مخلوق کے ہاتھ میں دیا ہے، اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ دوائی، آدمی بیمار ہو جاوے تو دوائی جو ہے نا وہ خریدنے چلا جاتا ہے، پیسوں سے پیسے دے کر کے میڈیکل سے دوائی لاتا ہے، دوا کو کھا بھی لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بندے تیرے ہاتھ میں ہم نے ایک سرا دیا ہے، یعنی ایک منہ تیرے ہاتھ میں دیا ہے، اور اس دوا کے ذریعے سے نفع پہنچانا نہیں پہنچانا، اس دوا کے ذریعے سے شفا دینا نہیں دینا، یہ ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ دوائی کے ذریعے سے کہیں ہمارا یہ غلط ذہن نہیں بن جاوے کہ اب دوائی مل گئی اب اچھے ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوا کھا کے دواخانوں میں مر رہے ہیں، کہ اچھا گیا تھا دواخانے میں اور مر کر کے آیا دواخانے سے، کہ کیا ہوا؟ وہاں دوائی بھی موجود ہے، ڈاکٹر بھی موجود ہے، سلائن بھی لگی ہوئی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا زندگی کو آگے بڑھانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سانسیں وہیں روک دی۔ تو ہر چیز کے دو منہ ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ہاتھ میں دیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ہم اپنے پیسوں سے کھانا تو خرید سکتے، لیکن اس کھانے کو پیٹ میں اتار کر کے اس کو ہضم کروانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، کہ میرے بندے ہم نے کھانے کا اختیار تجھے دے دیا، لیکن اس کو ہضم کرنے کا اختیار ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بعض لوگ کھا کے بیمار ہو جاتے، ایسے ہی نیند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بندے ہم نے تجھے پیسے دے دیے، ابھی تو گاڑی خرید سکتا ہے، تو اچھا فرنیچر بنا سکتا ہے، لیکن اس گاڑی پہ لیٹنے کے بعد میں تجھے نیند آوے نہ آوے یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ گھر اچھا بنا لیا، مکان اچھا بنا لیا، ڈگری اچھی حاصل کر لی، نوکری اچھی مل گئی، لیکن اب اس نوکری کے ذریعے سے عزت پانا نہیں پانا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سرا اپنے ہاتھ میں رکھا۔ کتنے لوگ ہیں حکومت کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد میں بھی ذلیل ہو جاتے، کتنے لوگ ہیں دواخانے کھولنے کے بعد میں بھی فیل ہو جاتے، کتنے لوگ ہیں دکانداری کرنے کے بعد میں بھی قرضے میں ڈوب جاتے۔ تو یہ ایک سرا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ہاتھ میں دیا ہے، اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وہ جو ایک سرا دیا ہے نا اللہ نے مخلوق کے ہاتھ میں، اس سے ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ پیسہ مل گیا تو ہم سمجھ رہے کامیابی مل گئی، ڈگری مل گئی تو ہم سمجھ رہے کامیابی مل گئی، اب مکان اچھا بن گیا تو ہم سمجھ رہے کامیابی مل گئی، عہدہ مل گیا، کرسی مل گئی تو ہم سمجھ رہے کامیابی مل گئی، اور اسی کے پیچھے دوڑنے کی فکر ہے کہ کسی طرح جو ہے نا وہ ڈگری ہاتھ میں آ جاوے، کسی طرح نوکری ہاتھ میں آ جاوے، کسی طرح پیسہ ہاتھ میں آ جاوے کہ یہ پیسہ ہماری زندگی بنا دے گا۔ یہ غلط خیالات ہے نا، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان جو ہے نا اسی کا نام ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو غربت میں اور غریبی میں رکھ کر کے بھی عزت دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو محلوں میں بٹھا کر کے بھی ذلیل کر دے۔ اللہ نے فرعون کو کہاں ناکام کیا؟ اس کے محل میں ناکام کیا، اس کی فوج میں ناکام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام غریب ہے، بکریاں چراتے ہیں، لیکن کیا ہے اللہ کی ذات کا یقین ہے، اور جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کے حکموں کے مطابق چلایا ہے، تو غریبی میں رہ کر کے بھی کامیاب ہو گئے۔ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں اور ان کی بیوی کے درمیان میں 10 سال تک ایک ہی بچھونا تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جھبا تھا، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کو بچھا کر کے دونوں میاں بیوی اس پہ سو جاتے تھے، اور دن میں اس جبے کو پہن کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ غریبی کا یہ حال ہے، لیکن عزت کا کیا حال ہے؟ عزت کا یہ حال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، ایسا اللہ تعالیٰ نے عزت کی چوٹی پہ پہنچایا تھا۔ تو چیزیں آ جانا یہ کوئی جو ہے نا کامیابی اور ناکامیابی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ہمارا تعلق اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کتنا مضبوط ہے، یہ نشانی ہے کامیابی اور ناکام ہونے کی۔ کہ اگر اللہ کا تعلق ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کرنے کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ کر کے عرش کے اوپر ہماری باتیں سن لیتا ہے، تو ہم کامیاب ہیں۔ چٹنی روٹی کھا رہے ہیں، جھوپڑے میں رہ رہے، پھٹے پرانے حال میں ہیں، غریبی کے ساتھ میں زندگی گزار رہے، لیکن زندگی میں نماز ہے، زندگی میں اللہ کا قرآن ہے، زندگی میں نبی کے طریقے ہیں، زندگی میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہے، حلال پہ اپنے آپ کو چلایا ہے۔ تو یہ بندہ جب فرش پہ بیٹھے بیٹھے، مٹی میں بیٹھے بیٹھے جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو کون مجھے پکار رہا ہے، دیکھو جاؤ اس کی مدد کو، کون مجھے پکار رہا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا قصہ لکھا ہے کتابوں میں کہ سفر میں جا رہے تھے،
اور ڈاکوؤں نے ان کو گھیر لیا اور قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے کہ ہم تمہیں قتل کریں گے، پھر تمہارا مال چھین لیں گے۔ تو انہوں نے بہت سمجھایا کہ بھائی مال لے لو، اونٹ لے لو، میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ لے لو، لیکن میری جان چھوڑ دو، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ڈاکو ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر انہوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کہا یا ارحم الراحمین، اپنے رب کو پکارا۔ تو یہ جو ہماری جو محنت ہے نا، تبلیغ کی محنت ہے، اور گھروں کی جو تعلیم کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں ہر فرد کا یہ یقین بنے کہ میرا مسئلہ تو میرے رب کو پکارنے سے ہی حل ہوگا۔ آج مصیبت پڑ جائے تو ہم کس کو پکار دیں؟ باپ کو پکارتے ہیں، بھائی کو پکارتے ہیں، شوہر کو پکارتے ہیں، آزو بازو والے کو پکارتے ہیں، عہدے والے کو پکارتے ہیں، پوچھ والے کو پکارتے ہیں، رشتہ داروں کو پکارتے ہیں، اور نہیں پکارتے تو اپنے رب ہی کو نہیں پکارتے۔ بیمار ہو جاوے گھر میں کوئی تو یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، یہاں اچھا نہیں ہو رہا تو نگر لے جائیں گے، نگر میں اچھا نہیں ہو رہا اورنگ آباد لے جائیں گے، اورنگ آباد میں اچھا نہیں ہو رہا دلی لے جائیں گے، بمبئی لے جائیں گے، اور جب سب جگہ سے ہار جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا مسلح بچھا کر کے بیٹھ جاتے کہ یا اللہ ہم نے تو اپنی سب کوشش کر لی، اب تو ہی بچانے والا ہے۔ تو پہلے بھی تو اللہ ہی بچانے والا تھا، لیکن چونکہ مخلوق کا سہارا یقین تھا کہ یہ ڈاکٹر بچا لیں گا اور وہ ڈاکٹر بچا لیں گا، تو پھر مخلوق کی طرف دوڑ رہے، اور جب مخلوق نے ہاتھ اٹھا لیے اب جو ہے نا پیدا کرنے والے کا خیال آیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی ہمارے گھر میں بیماری آوے تو ہم کسی کو نہیں پکارے، سب سے پہلے مصلی بچھا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرے کہ یا اللہ اب تک تو بیماری تھی نہیں، اب آئی تو تیرے حکم سے آئی ہے، اور جائیں گی تو تیرے ہی حکم سے جائیں گی۔ یہ عمل کرنے کے بعد میں چاہے معمولی ڈاکٹر کے پاس چلے جاوے اللہ تعالیٰ اس میں شفا دے دیں گے۔ لیکن ہمارا کیا ہے، ہم سب سے آخری میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے، جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا، دوائی بھی کام کرنا بند کر دی، پیسے بھی ختم ہو گئے، زمین بک گئی، جائیداد بک گئی، اب اللہ تعالیٰ یاد آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا صحابی نے کہ ڈاکوؤں نے جب گھیرا اور مارنے کی کوشش کی تو پکارا یا ارحم الراحمین۔ پھر وہ ڈاکو اور قریب آئے مارنے کے لیے، پھر انہوں نے پکارا یا ارحم الراحمین۔ پھر وہ ڈاکو نے تلوار اٹھائی مارنے کے لیے، پھر انہوں نے پکارا یا ارحم الراحمین۔ جب تیسری مرتبہ پکارا ہے تو وہ ڈاکوؤں کے ہاتھ میں کپکپی آ گئی اور تلوار ہاتھوں سے گر گئی، اور سارے جو ہے نا زمین پہ ڈھیر ہو کر کے گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھے آسمان کا فرشتہ بھیجا مدد کے لیے۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، جب تو نے پہلی مرتبہ پکارا نا یا ارحم الراحمین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کون ہے میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ جب تو نے دوسری مرتبہ پکارا یا ارحم الراحمین، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کون فرشتہ تیار ہے اس میرے بندے کی مدد کرنے کے لیے جائے۔ تو چوتھے آسمان کا ایک فرشتہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا اللہ میں جاؤں گا۔ جب تو نے تیسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین، تو میں زمین پہ موجود تھا اور میں نے ان سب کو ہلاک کر کے تیری جان بچائی۔ تو یہ ہے اللہ کا تعلق کہ ہم کسی کو نہیں پکارے مدد کے لیے، مدد کے لیے پکارنے کے لیے لائق ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ بندہ بہت پسند ہے جو سب سے پہلے اللہ پاک کی طرف دوڑ کر کے آئے۔ کوئی مسئلہ رہے، کوئی پریشانی رہے، کوئی ہمارے کو حاجت رہے، ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے بن جائیں۔ یہ دلوں کا یقین دنیا میں بھی ہم کو آزادی کی زندگی گزرواوے گا اور آخرت میں بھی جنت دلواوے گا۔ اگر یقین مضبوط ہے تو کہا کہ پھر نہ ہم دوائی کے محتاج ہے، نہ ہم بھوک میں کھانوں کے محتاج ہے، اور نہ پیاس میں بادلوں کے محتاج۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ دشمن کی قید میں ہے، اور انہوں نے پانی مانگا تو پانی دینے سے انکار کر دیا۔
دشمنوں نے کہ ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے. ہاں تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ یا اللہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، تم میرا انتظام فرما. تو جتنے دشمن تھے نا کھڑے ہوئے، سب نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آسمان سے زمین کی طرف آیا اور جیل کے اندر کو جو ہے نا داخل ہوا، اور یہ کوٹھڑی میں جو بند تھے وہ کوٹھڑی میں جا کے برسنے لگا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایسی مدد کرتے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مشرکین مکہ کی قید میں تھا، میں جا رہا تھا اکیلا، سفر میں پکڑ لیا انہوں نے، قید کر دیا. ہاں بھوک لگی مجھے، میں نے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. پھر میں نے اپنے رب کو پکارا. ہاں تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے جو پکڑنے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بڑا انگور کا گوشہ رکھا ہوا ہے. ہاں بڑا انگور کا جو ہے نا وہ گچھا رکھا ہوا ہے، اور اس میں سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بڑے مزے سے توڑ توڑ کر کے کھا رہے. تو دشمنوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ انگور جیل میں بند ہے اور پہرا لگا ہوا ہے اور کوئی باہر سے اندر آ نہیں سکتا، کوئی اندر سے باہر جا نہیں سکتا، تو انگور کس نے پہنچائے؟ تو یہ وہ اللہ کی ذات ہے کہ جب ہم اس کو پکاریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسی جگہ سے روزی کا انتظام کرے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے شفا دیں گے جہاں سے ہم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے ہمارے کام بناویں گے جہاں سے ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے والے بن جاویں گے. دیکھو ہر ایک سے ہم نے تعلق بنانے کی فکر کی. ہاں پھوپھی ناراض نہیں ہو جاوے، خالہ ناراض نہیں ہو جاوے، ساس ناراض نہیں ہو جاوے، سمدن کو برا نہیں لگ جاوے، سسرے کو برا نہیں لگ جاوے، شوہر ناراض نہیں ہو جاوے، پڑوسن ناراض نہیں ہو جاوے، رشتہ دار جو ہے نا برا نہیں مان جاوے. ہر ایک کی جو ہے نا ہم خوشی کا خیال رکھتے ہیں، اور خیال نہیں رکھتے تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کا خیال نہیں رکھتے. ہم ہماری شادیاں دیکھیں، ہماری منگنیاں دیکھیں، ہمارے جو ہے نا گھر کے فنکشن دیکھے کہ ہر ایک کو خوش کرتے ہیں، اور ناراض کرتے تو اللہ اور اس کے رسول ہی کو ناراض کرتے. ہاں گھر میں کام ہے تو کام پہلے کریں گے، نماز بعد میں پڑھیں گے. ہاں کئی فنکشن میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، ہاں تو شادی میں پہلے جائیں گے، نماز آ کر کے پڑھیں گے. ہاں کہیں سفر میں جانا ہے، شاپنگ کے لیے جانا ہے، تو بازاروں میں دیکھا ہے کہ ہماری جو ہے نا مسلمانوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہے کہ کہاں گئے تھے تو بازار کرنے چلے گئے تھے، عصر قضا ہو گئی، مغرب قضا ہو گئی. ہاں معمولی معمولی بہانے سے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے. فون پہ بات کرنے بیٹھ گئے، خالہ سے پتہ ہی نہیں چلا کب عشاء کا وقت نکل گیا، کب مغرب کا وقت نکل گیا. ہاں ہم سب سے پہلے ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خیال کرنے والے بن جاوے. جب بندے اللہ تعالیٰ کا خیال کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں کہ پھر بندوں کی عزتوں کا خیال رکھیں. ہاں یہ تو لین دین والا معاملہ ہے، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں. ہاں کسی کو دو تو کسی سے کچھ لو، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی محنت کریں. اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر ہماری عزت بڑی کریں گے، مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارا مرتبہ بڑا کریں گے. ہاں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی کیا پڑی ہے ہماری عزت بڑھانے کی، ہماری جو ہے نا وہ حفاظت کرنے کی، ہماری جو ہے نا وہ دکانوں کی، مکانوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حفاظت کرے، اللہ کو بھی کیا پڑی ہے. ہاں آج دیکھیں ہم کہ ساری دنیا میں ایمان والے لوٹے جا رہے، ایمان والے پیٹے جا رہے. ایمان والوں کی نہ جان محفوظ ہے، نہ ایمان والوں کا مال محفوظ ہے، نہ ایمان والوں کی عزتیں محفوظ ہے، نہ ایمان والوں کے کاروبار محفوظ ہے، نہ ایمان والوں کی بستیاں محفوظ ہے. ہماری بستیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، ہمارے کاروبار اجاڑے جا رہے، ہماری جو ہے نا وہ نسلیں برباد کی جا رہی ہے. کیوں ہے کہ ہم نے اللہ کا خیال کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارا خیال کرنا چھوڑ دیا. ہاں
تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائے، پھر ہمارے ایک بول کے اوپر اللہ تعالیٰ کام بنائیں گے. ہاں، پھر ہمارے ہاتھ دعاؤں سے چہرے کے اوپر پھرنے بھی نہیں پاویں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام بنا دے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ گھر میں آئے تو گھر والوں نے شکایت کی کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے. ہاں، تو مسجد گئے، وضو کیا اور نماز پڑھی. کہ کیا ہے نماز میں؟ حدیث پاک میں آتا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ لیا ہے. دیکھو، روزی کا ذمہ دکانوں سے نہیں ہے، روزی کا ذمہ کھیتیوں سے نہیں ہے، روزی کا ذمہ نوکریوں سے نہیں ہے، روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ بندے تیری روزی ہمارے پاس ہے، تیری روزی کے ذمہ دار ہم ہیں. دیکھو دنیا میں کتنی بڑی بڑی مخلوق ہے، ان کو کون کھلاتا ہے؟ ہاتھی کو کون کھلاتا ہے؟ اونٹوں کو کون کھلاتا ہے؟ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں دریا میں کہ اگر وہ دریا کی مچھلیاں خالی اپنے دم سے اگر جہاز کو پلٹنا چاہے نا، بڑے سے بڑے جہاز کو، تو ان کے لیے اتنا ہی آسان ہے جیسا کہ بچے کے لیے پلاسٹک کی گیند پھینکنا آسان ہے. ایسی بڑی بڑی مخلوق، بڑی بڑی مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے سمندر میں بنائی. ان سب کو روزی کون پہنچا رہا؟ ان سب کو اللہ تعالیٰ ہی پہنچا رہے. کبھی دیکھا آپ نے کہ اونٹ کی دکان ہے، ہاں، اور جو ہے نا یہ ہاتھی کی جو ہے نا یہ نوکری کرنے کی جگہ ہے، اور یہ جو ہے نا یہ شیر کا کھیت ہے، اس میں شیر کھیتی کرتا ہے، اور اونٹ جو ہے نا وہ دکان پہ جاتا ہے، اور گائے اور بیل جو ہے نا وہ جاب کرنے جاتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں. ساروں کی روزی تو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم سے پہنچا ہے. صرف ایک انسان ہی ہے جو اپنی روزی کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے. ہاں، پرندے جو ہے نا، پرندے اپنے جب گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں تو بھرے پیٹ ہوتے ہیں. ان کا نہ گوڈاؤن ہے، نہ ان کے گھروں کے اندر اناج کے ڈبے بھرے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس ATM کارڈ ہے، نہ ان کے پاس بینک بیلنس ہے جو انہوں نے جمع کیا ہے، نہ ان کی کسی سے پہچان ہے. کچھ نہیں ہے، بلکہ سارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے. وہ توکل اگر ہمارا بن جاوے نا تو اللہ تعالیٰ جیسے پرندوں کو روزی دیتے نا، ویسے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی روزی کا انتظام کر دے. تو وہ صحابی نے سنا، گھر والی نے کہا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے. گئے مسجد میں، یقین تھا نا کہ میری روزی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام نماز میں رکھا ہے. تم پابندی سے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم تمہاری روزی میں برکت دیں گے. تھوڑا کمائیں گے لیکن ساروں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اور بے نمازی ہے گھروں کے اندر، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، نبی کا طریقہ چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے، تو چاہے جتنا کما لو ان گھروں کے اندر کبھی محبتیں آ نہیں سکتی، ان گھروں کے اندر کبھی برکتیں آ نہیں سکتی، کیونکہ راستہ ہی بند کر دیا ہم نے. راستہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلتا ہے برکت کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، نمازوں کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے. اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے اللہ کے جو ہے نا وہ برکتوں کے اور جو ہے نا رحمتوں کے وعدے ہیں. تو یہ صحابی گئے مسجد میں، وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے روزی مانگی کہ اللہ روزی کا ذمہ تو تیرا ہی ہے، ہاں تو ہماری روزی کا انتظام فرما. گھر میں آئے، پوچھا کیا ہوا، روزی کچھ انتظام ہوا نہیں ہوا؟ تو بیوی نے کہا کہ نہیں جی کچھ بھی روزی کا انتظام نہیں ہوا. تو اپنے دل کو سمجھایا کہ دیکھ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تیری نماز میں کمی ہے. آج ہمارے کام کیوں نہیں بن رہے؟ کیونکہ نماز سے ہونے کا یقینی دل میں نہیں ہے. نماز تو ہم بوجھ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، نماز تو ہم سر پہ سے اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں کہ ابھی شوہر آئے گا اور پوچھیں گا تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس لیے پڑھ رہی ہوں. ہاں، باپ آئے گا بیٹی سے پوچھے گا نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس لیے پڑھ رہی ہوں. ہماری نماز تو باپ کے ڈر سے ہے،
شوہر کے ڈر سے ہیں، بیٹوں کے ڈر سے ہیں. ابھی ہماری وہ نماز اللہ کو راضی کرنے والی نماز بنی نہیں. اللہ کے تعلق والی نماز بنی نہیں کہ نماز میں ہم کو سب یاد آتا ہے اور اللہ ہی یاد نہیں آتا. چولہا رکھا ہوا ہے، چولہے پہ دال چڑھی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہی ہے اور سارا دھیان دال میں ہے. نماز پڑھ کے کپڑے دھونا ہے، منع کے ابا آئیں گے، دستر ڈالنا ہے اور یہ کام کرنا ہے. کہ نماز میں اللہ کے سامنے جسم موجود ہے لیکن دھیان سارا گھر میں گھوم رہا ہے، دھیان رشتہ داروں میں گھوم رہا ہے، دھیان امی کے پاس، خالہ کے پاس گھوم رہا ہے، اور جسم مصلی کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو ایسی نماز جس میں اللہ کا دھیان ہی نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نمازی کے منہ کے اوپر کالے کپڑے میں لپیٹ کر کے مار دی جاتی ہے، اور نماز ایسے نمازی کو بددعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسی برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. کہ بغیر دھیان والی نماز یہ اللہ کے قریب لے جانے کے بجائے اور اللہ سے دور کر دیتی. تو صحابی نے اپنے دل کو کیا سمجھایا کہ دیکھ اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے، تیری نماز میں کمی ہے. تو اپنی نماز کو دیکھ. ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں کہ چیک بھرا ایک آدمی نے، اور اس کے اوپر سائن کرنے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو چیک باؤنس ہو جاتا. آدھار کارڈ کے اوپر پورا نام صحیح ہے لیکن ایک اکشر میں غلطی ہے، آئے کی جگہ پہ ای ہو گیا، کی جگہ پہ ای ہو گیا، تو وہ آدھار کارڈ والا بولتا، گورنمنٹ کے جو ہے نا ادھیکاری لوگ بولتے کہ تمہارے آدھار کارڈ میں غلطی ہے، جاؤ اس کو صحیح کر کے لاؤ. جب تک اس کو صحیح کر کے نہیں لائیں گے تمہارا کام آگے نہیں بڑھے گا. اکشر کی ایک غلطی آدھار کارڈ کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، اور چیک میں سائن میں ایک غلطی چیک کو باؤنس کرا دیتی ہے. تو کیا خیال ہے ہمارا کہ ہم اللہ کے بغیر دھیان والی نماز پڑھیں گے اور اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں گے؟ کھوٹا سکہ دنیا میں نہیں چلتا تو آخر اللہ کے یہاں کیسے چلے گا؟ 500 کی نوٹ ہے، نکلی ہے، لے کے جاؤ بازار میں چلا کے بتاؤ. کسی دکاندار کو دیں گے نا تو ہاتھ میں لیتے ہی پہلے دیکھتا ہے کہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئے تو مشین میں ڈالتا ہے، مشین میں بھی نہیں سمجھ میں آئے تو بیٹری لے کے چیک کرتا ہے اس کو. کہ دنیا والے دھوکہ نہیں کھاتے غلط چیز سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کیسے دھوکہ کھائے جائیں گے کہ غلط نماز سے. تو ہم سب کو اپنی نماز بنانے کی ضرورت ہے. نماز میں اللہ کا دھیان ہو، رکوع میں اللہ کا دھیان، سجدے میں اللہ کا دھیان، کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں کس کے سامنے کھڑی ہوں؟ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑی ہوں. تو بنا کر کے سوار کر کے نماز پڑھنا، بنا کر کے نماز پڑھنا، سوار کے نماز پڑھنا. شادی میں جا رہے تو کیسے جاتے؟ بن سور کے جاتے. وائٹ ڈریس ہے لیکن ایک کالا داغ لگا ہوا ہے تو کیا بولتے؟ بھائی یہ دوسرا لاؤ، وہ دوسرا جوڑا رکھا تھا نا وہ لاؤ، وہ پہن کے. ارے کیا ہوا؟ دیکھو نا ایک کالا داغ لگ گیا ادھر. کپڑے میں کوئی عیب ہو جاوے، کہیں سے پھٹ جاوے تو مستورات جو ہے نا وہ گھر کے جو ہے نا دوسرے لوگوں کو دکھاتی ہے کہ دیکھو یہ چلے گا کیا، شادی میں چلے گا کہ کوئی نام تو نہیں رکھے گا نا، دکھ کے تو نہیں آ رہا نا زیادہ. تو مخلوق کو دکھانے کے لیے اتنا ہم شرماتے ہیں اپنے عیب کو. بار بار منہ دھوئیں گے اور میک اپ کریں گے کہ کہاں جانا ہے؟ کہ شادی میں جانا ہے. وہ چہرہ جس کو مخلوق دیکھتی ہے اس کو بار بار دھونے کی فکر کرتے ہیں، اور وہ دل جس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اس کو دھونے کی ہمارے اندر فکر ہی نہیں ہے. کہ دل کئی سالوں سے گندا پڑا ہوا ہے. کہ کیا گندگی پڑی ہوئی ہے؟ اس میں مخلوق کا یقین ہے، اس میں پیسے کا یقین ہے، اس میں چیزوں کا یقین ہے، اس میں اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین ہے. کہ سارے غلط چیزوں نے، ساری گندی چیزوں نے دل کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے. تو چہرہ دھونے کی تو خوب فکر. کیوں؟ کیونکہ لوگ چہرہ دیکھیں گے، اگر گندا دیکھیں گے تو کیا بولیں گے؟ گھر میں کوئی مہمان آوے
یا خبر لگ جاوے کہ مہمان آنے والے ہیں تو فوراً صاف صفائی کی فکر، باتھ روم بھی دھوئیں گے، کچن وٹا بھی دھوئیں گے، واش بیسن بھی دھوئیں گے، اور یہ کمرہ بھی صاف، وہ کمرہ بھی صاف، اور جو ہے نا وہ پلنگ کی چادر بھی بدلیں گے کہ کون آ رہے، کہ صاحب مہمان آ رہے ہمارے گھر میں۔ حالانکہ وہ مہمان نہ کچن میں جاتا ہے، نہ واش بیسن دیکھتا ہے، نہ باتھ روم میں جاتا ہے، وہ مہمان چند لمحے بیٹھ کر کے وہیں سے جو ہے نا باہر چلا ہے، لیکن فکر کتنی، سارا گھر صاف کرنے کی فکر، کہ مہمان اگر گھر کو گندا دیکھے گا تو کیا سوچے گا، لیکن اس رب کے بارے میں کبھی ہمارا خیال نہیں جاتا کہ میرا اللہ میرے گندے دل کو دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ ہاں، مخلوق کو خوش کرنے کی خوب فکر ہے، لیکن جس رب کائنات نے ہمارے ہاتھ بنائے، ہمارے پیر بنائے، ہماری آنکھیں بنائیں، ہمارے کان بنائے، ہمارے دل و دماغ بنائے، یہ جسم اسی کی وجہ سے حرکت کر رہا ہے، یہ ہاتھ اسی کی وجہ سے پکڑ رہے ہیں، یہ پیر اسی کے حکم سے چل رہے ہیں، یہ زبان جو آج قینچی کی طرح چل رہی ہے یہ اسی کے حکم سے چل رہی ہے، یہ آنکھ جو آج چاروں طرف دیکھ رہی ہے اور کروڑوں کیمرے اللہ تعالیٰ نے اس میں لگائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے لگائے ہیں۔ تو جسم اسی کا استعمال کر رہے اور اسی کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں تو کیسے بن سور کر کے کھڑی رہنا چاہیے۔ ہاں، گھر میں بیٹی کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں تو بیٹی کو سجایا جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا دیکھ وہ لوگ آوے نا تو ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، اور دیکھ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، کیوں؟ تاکہ لڑکے والے پسند کر لے، لڑکے کو بھا جاوے، لڑکے کو لڑکی اچھی لگنے لگے۔ اس کے لیے اس کو سمجھایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے نا بٹھا کر کے اس کو پاٹھ پڑھایا جاتا ہے، اس کو ٹیوشن دی جاتی ہے، خالہ بھی آتی ٹیوشن دیتی کہ دیکھ وہ لوگ آنے والے، ہاں یہ جو تیری یہ جو عادت ہے نا یہ کرنا مت ان کے سامنے۔ پھر پھوپھی بھی آتی ہے سمجھاتی ہے، جو ہے نا نانا نانی دادا دادی ہے تو وہ الگ ٹیوشن لیتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا یہ رشتہ بن جائے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہاں نہ نمازوں کا ہوش ہے، نہ اللہ کے دھیان کا ہوش ہے، نہ قرآن کی تلاوت صحیح ہے، نہ رکوع میں اللہ کا دھیان ہے، نہ سجدے میں اللہ کا دھیان ہے، تو بتاؤ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ میں کیسے صحیح ہوگا؟ یہ نماز منہ پہ نہیں مار دی جاویں گی تو کیا ہوگا؟ اگر نماز منہ پہ مار دی جاوے تو ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں؟ نماز قبول نہیں تو دعائیں قبول نہیں، دعائیں قبول نہیں تو ہمارے مسئلے حل نہیں، ہمارے مسئلے حل نہیں تو پھر زندگی کیسے بنے گی؟ تو جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو نا تو اس خیال کے ساتھ میں کھڑے ہوں کہ میں جو اللہ کے سامنے کھڑے رہنے جا رہی ہوں یہ رب کائنات کے سامنے میری ساری زندگی کا مسئلہ ہے، اگر یہ مان گیا تو میرا سارا مسئلہ حل ہے، اور اگر یہ ناراض ہو گیا تو میرا سارا مسئلہ پھر مشکل ہے۔ دیکھو شوہر کو راضی کرنا یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے، ساس کو راضی کرنا یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے، سسرے کے دل کو خوشی پہنچانا یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے، سب سے بڑا میرے زندگی کے اوپر اگر حق ہے تو وہ میرے اللہ کا حق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف مجھے لوٹ کر کے جانا ہے۔ ہاں، یہ میرا شوہر تو یہ میرے شوہر سے تو میرا نکاح آج 20 سال سے ہوا ہے، اس کے پہلے میں باپ کے ذمے تھی، اور اس کے پہلے میں اللہ کے پاس تھی، اور شوہر کے گھر سے جب میری جنازہ اٹھایا جاوے گا تو کہاں جاوے گا؟ یہ پھر اس اللہ کے پاس جاوے گا۔ تو جتنی فکر کرتے ہیں نا ہم رشتہ داروں کو خوش کرنے کی، شوہر کو خوش کرنے کی، ساس سسرے کو منانے کی، اس سے زیادہ فکر ہماری یہ ہو کہ جیتے جی میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جاوے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، میرا اللہ میری بات سننے والا بن جاوے، میرا اللہ مجھ سے باتیں کرنے والا بن جاوے۔ وہ صحابی نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ دیکھ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تیری نماز میں کمی ہے، پھر اچھے سے وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی،
پھر اللہ سے دعا کی، پھر گھر گئے، پیچھے پوچھا بیوی سے کچھ ہوا انتظام، تو بیوی نے کہا کہ نہیں جی کچھ بھی انتظام نہیں ہوا۔ اب پھر تیسری مرتبہ اپنے دل کو سمجھایا کہ دیکھ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، نبی کی بات سچی ہے، تیری نماز میں کھوٹ ہے۔ ہاں، پھر گئے تیسری مرتبہ اچھے سے وضو کیا، پھر دھیان سے اللہ کی نماز پڑھی اور دعا کی۔ جب گھر آئے اور بیوی سے پوچھا کہ کچھ ہوا انتظام، تو بیوی نے کہا کہ ہاں ہمارے گھر کی جو چکی تھی نا پتھر کی، وہ خود بخود چلنے لگی اور اس میں سے آٹا نکلنے لگا، دیکھو دیکھو یہ چکی۔ ان کو بھی تعجب ہوا کہ چکی میں سے آٹا نکلنے لگا، چھوٹے بڑے ہاں سب برتن بھر لیے۔ پھر جو ہے نا وہ صحابی نے چکی کا پارٹ اٹھایا دیکھنے کے لیے کہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے، تو آٹا آنا بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں بھوک تھی، میں نے نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا تو اللہ نے ہمارے گھر کی چکی چلا دی، اس میں سے آٹا نکلنے لگا۔ پھر میں نے جو ہی پارٹ اٹھا کر کے دیکھا کہ کہاں سے آٹا آ رہا ہے، تو آٹا آنا بند ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس آٹے کی چکی کے پارٹ کو اٹھا کر کے نہیں دیکھتے تو اس آٹے کی چکی سے قیامت تک آٹا نکلتا۔ ہاں، یہ ہے اپنے مسئلے اللہ تعالیٰ سے کہہ کر کے حل کروانا۔ بھوک آوے تو اللہ سے کہے، بیماری آوے تو اللہ سے کہے، کوئی پریشانی آوے تو اللہ سے کہے، قرضہ آوے تو اللہ سے کہے، کوئی جو ہے نا مصیبت آ جاوے تو اللہ سے کہے۔ کیا ہم اپنے شوہر کو بعد میں کہیں گے، ہم اپنے باپ کو بعد میں کہیں گے، ہم اپنے بیٹے کو دل کا حال بعد میں کہیں گے، سب سے پہلے اپنے اللہ کو کہیں گے۔ دیکھو یہ ہمارا جب اللہ سے تعلق درست ہو جائے گا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے کام بنانا شروع کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بیچ میں سے مخلوق کو بھی ہٹا دیں گے کہ میرے بندے نے میری بندی نے مجھے پکارا ہے، میں کسی کو بیچ میں ذریعہ نہیں بناؤں گا، میں اپنے بندی کا کام جو ہے نا اپنے براہ راست اپنے حکم سے پورا کروں گا۔ تو اصل میں ہماری جو تبلیغ کی محنت ہے، اسی کا سارا نچوڑ یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ میں صحیح ہو جائے۔ دیکھو گھر میں جو ہے نا چاہے جتنے بلب لگا لو، اے سی بٹھا لو، فریج لگا لو اور جو ہے نا واشنگ مشین لگا لو، لیکن جب تک بجلی سے تار کا کرنٹ نہیں جڑا ہوا ہے تب تک یہ چیزیں کوئی کام نہیں کریں گی۔ ہاں، بلب ہے بہت قیمتی ہے لیکن روشنی نہیں دے رہا ہے، واشنگ مشین کام نہیں کر رہی ہے، کپڑے نہیں دھو رہی ہے، فریج کھانا ٹھنڈا نہیں کر رہا ہے، اور اے سی کمرہ ٹھنڈا نہیں کر رہا ہے، پنکھا ہوا نہیں دے رہا ہے، تو بہت فکر ہوئی کہ اتنا مہنگا بلب لایا، اتنی مہنگی واشنگ مشین لائی، اتنا مہنگا فریج لایا، اتنا مہنگا اے سی لگایا اور کام نہیں کر رہا ہے۔ ہاں، تو کیا مسئلہ ہے، چلو ڈھونڈیں گے۔ جب ڈھونڈنے کے لیے کسی عقل مند کو بلایا تو وہ دیکھ کر کے کہنے لگا کہ اجی آپا تمہارے گھر میں تو لائٹ ہی نہیں ہے، اور بل کس کے اوپر پھاڑ رہے ہیں، دوش کس کو دے رہے ہیں کہ اے سی کمرہ ٹھنڈا نہیں کر رہا، فریج کھانا جو ہے نا وہ ٹھنڈا نہیں کر رہا، برف نہیں جما رہا، اور پنکھا ہوا نہیں دے رہا، اور بلب لائٹ نہیں دے رہا۔ بلب کو قصوروار مان رہے، فریج کو قصوروار مان رہے، حالانکہ جو ہے نا بجلی کا کرنٹ جو ہے نا وہ گھر میں نہیں آ رہا ہے۔ تو دیکھا کہاں بریک ہوا ہے، وائر کہاں ٹوٹی ہوئی ہے، فیوز کہاں اڑا ہوا ہے، اس کو جا کر کے ایک وائر لگا کر کے جوائنٹ مار کر کے اس کو صحیح کر دیا، تو اب تو صاحب وہ فریج میں جو ہے نا وہ پھل بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اور جو ہے نا اے سی کمرہ بھی ٹھنڈا کر رہا ہے، واشنگ مشین کپڑے بھی دھو رہی ہے، اور بلب روشنی بھی دے رہا ہے۔ ہاں، تو ایسی جو ہے نا یہ ہمارا سارا جو ہے نا جو ہم نے پھیلایا ہے مخلوق کا جال، نوکری ہے، کھیتی ہے، اور دکانداری ہے، اور کارخانہ ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ ہم کو نفع نقصان اس وقت تک پہنچا نہیں سکتے جب تک کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ میں نہیں جڑ جائے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ میں تعلق کٹا ہوا ہے تو اب نقصان جو دکان نفع کے لیے تھی نا وہ دکان نقصان دے گی۔ ہاں،
جس کھیت سے ہم اپنے زندگی کا بننا سمجھ رہے نا، وہ کھیت ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ جس اولاد کو ہم اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھ رہے، وہ اولاد ہمارے لیے تکلیف کا اور ذلت کا سبب بن جائیں گی۔ ہاں، یہ ہمارے بچے آج ہم نے ان کو اللہ اور اس کا رسول نہیں سمجھایا تو یہ بڑے ہو کر کے کیا ماں باپ کی عزت کرنے والے بنیں گے۔ اور اکثر ماں باپ کا یہ رونا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے سنتا نہیں، ہمارا بچہ ہماری مانتا نہیں، ہمارا بچہ ہم کو ذلیل کرتا ہے، ہمارا بچہ ہم کو جو ہے نا غصے سے بات کرتا ہے۔ قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا ہی ہے کہ جب ہم نے اس کو بچپن میں اللہ اور اس کا رسول سکھانا تھا، تب تو ہم نے اس کو انگلی پکڑ کر کے ہم نے اس کو بال واڑی میں چھوڑ کر کے آئے اور اے فار ایپل اور بی فار بیٹ سمجھائیے کہ کیا سمجھا رہے کہ بچے دیکھیے سی فار کیٹ، کیٹ بولے تو بلی، ڈی فار ڈاگ، ڈاگ بولے تو کتا۔ حالانکہ بچپن میں اس کو یہ سکھانا تھا کہ بیٹا یہ جو روزی آتی ہے نا، یہ اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، اور تیری اور میری دونوں کی زندگی کا مالک اللہ ہے، اور ہمارے گھر میں کھانا ابا نہیں لاتے، ہمارے گھر میں کھانا اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے نا حکم سے بیچتے ہیں، اور یہ دوائی جو تم کھا رہے ہو نا، اس کو بسم اللہ کہہ کر کے کھانا کہ بیٹا دوائی میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے خزانے سے آتی ہے، کہ بیٹا تم یہ جو پانی پی رہے ہو نا، اس سے تمہاری پیاس نہیں بجھیں گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں گے، تو جب بھی پانی پینا اللہ کو راضی کر کے پینا، بسم اللہ بول کر کے پینا۔ تو ہر چیز میں جب ہم اس کو اللہ کا تعارف کرائیں گے نا، نبی کا تعارف کرائیں گے، تو جو بچہ بچپن میں اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننے والا بن جائے گا، وہ بڑے ہو کر کے ماں باپ کو بھی پہچاننے والا بن جائے گا۔ ہاں، پھر یہ اولاد ماں باپ کو ماریں گی نہیں، ماں باپ کو ذلیل نہیں کریں گی، ماں باپ کی جو ہے نا عزتوں کی دھجیاں نہیں اڑائیں گی۔ ہاں، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ گھر میں آئے تو دیکھا کہ ماں چارپائی پہ سوئی ہوئی ہے، تو آ کر کے ماں کے پیروں کو چومنا شروع کیا، ماں کے تلوے کو چومنا شروع کیا۔ تو جب تلوے کو چوما ہے تو ماں کی آنکھ کھل گئی، تو دیکھا تو بیٹا جو ہے نا میرے تلووں کو چوم رہا ہے۔ تو بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، کیوں میرے جو ہے نا وہ پیروں کو چوم رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ اماں جان، اصل میں تمہارے تلوے نہیں چوم رہا، میں تو اپنی جنت کو چوم رہا ہوں، کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جب یہ ذہن کے ساتھ میں ہم اپنے اولاد کی پرورش کریں گے تو یہ اولاد بتاؤ ماں کو دھکے دیں گی؟ یہ اولاد باپ کو گھرا کر کے بات کریں گی؟ آج ماں باپ ڈرتے ہیں جوان اولاد سے بات کرنے میں، ہاں، کہ ابھی غصے میں ہے، ابھی نوکری سے آیا ہے، ابھی دکان سے آیا ہے، ابھی کچھ مت کہنا، پتہ نہیں کیا بول دے وے، پتہ نہیں جو ہے نا ہمارے ساتھ کیا کر دے وے۔ کہ جب اس کی ڈالی نرم تھی تب تو ہم نے اس کو دنیا سمجھائی، اور اب جب دنیا اچھی طرح ذہن میں بیٹھ گئی کہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر، بچے نے پیسے کو پہچان لیا تو اب کہاں سے ماں باپ کو پہچانے گا؟ بچے نے زمین جائیداد کو پہچان لیا تو کہاں سے اب ماں باپ کی عزت کرے گا؟ ہاں، وہ تو جو ہے نا ہتھیار نکال کر کے کھڑا ہو جائے گا کہ یہاں سائن کرو ورنہ ابھی تمہاری گردن اڑاتا ہوں۔ ہزاروں واقعات ہیں، لاکھوں واقعات ہیں کہ ماں باپ کی جان کا دشمن بنی ہوئی اولاد کہ ہمارے کو ہماری پراپرٹی دو نہیں تو تمہارا خون کر دیں گے۔ ہم نے ان کو بچپن میں اللہ رسول سکھایا ہی نہیں۔ ہاں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو اپنے ماں باپ سے بات کرنے میں کوئی دشواری ہو رہی ہے اور تم کو تمہارے ماں باپ کی کوئی بات ناپسند ہو رہی ہے تو تم اپنے ماں باپ کو اف تک بھی کر کے مت کہنا۔ اف، یہ سب سے ہلکا لفظ ہے آدمی کی ناگواری اور آدمی کا ٹینشن بتانے کے لیے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے ماں باپ سے بات کرو اور ان کی کوئی بات تمہیں پسند نہ آوے تو اف تک بھی مت کہنا۔ آج تو ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے جا رہے، ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی، ماں باپ کو چار لوگوں میں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا ہی ہے کہ ہم نے اس کو بچپن میں اللہ اور اس کا رسول نہیں سمجھایا۔
ایک بزرگ ہے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. دیکھو پہلے زمانے میں نا مائیں کیسے فکر کرتی تھی اپنے اولاد کو اللہ سے جوڑنے کی. آج ہم بھی فکر کرتے ہیں کہ بچے کی اچھی نوکری لگ جاوے، اچھی دکان مل جاوے، اچھی جو ہے نا اس کی دلہن اچھی مل جاوے، اس کا مکان اچھا بن جاوے. جہاں یہ سب چیزوں کی فکر کر رہے ہیں نا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مت کرو. اپنے بچے کو اچھا پڑھاؤ، اپنے بچے کو اچھی تعلیم دو، اچھی جگہ اس کی جو ہے نا شادی کرواؤ، اچھی جگہ اس کی نوکری کے لیے تلاش کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان بھی کراؤ. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بہت بڑی یعنی جو ہے نا اللہ کی ولیہ تھی. ذکر میں، نماز میں، اللہ کو راضی کرنے میں ہمیشہ لگی رہتی تھی. اب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو بچپن ہی میں باپ کا انتقال ہو گیا. تو ماں کو اور فکر ہو گئی کہ کیسے یہ بچہ اللہ سے جڑنے والا بن جاوے، اس کو ایک مرتبہ اللہ کا راستہ مل جاوے تو بس اس کی زندگی بن جاوے. یہ فکر ہونا چاہیے. اچھی نوکری سے زندگیاں نہیں بنتی، اور اچھی کھیتیوں سے زندگیاں نہیں بنتی. اللہ کا اچھا تعلق مل گیا، اب اس کی زندگی بننے کی پوری گارنٹی ہے. تو ماں کیا کرتی تھی، جب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے سے آتے تھے تو ماں کہتی تھی کہ بیٹا دیکھو کھانا جو ہے نا یہ اللہ دیتے ہیں. ہمارے گھر میں جو کھانا پہنچاتے یہ اللہ پہنچاتے. تم ابھی مدرسے سے آئے ہو تو وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو. اور ماں کیا کرتی تھی، کھانا تیار کر کے کباڑ میں رکھ دیتی تھی، اور ان کو کہتی تھی کہ جب نماز پڑھو تو دعا کرنا کہ اللہ کھانا دے، اور پھر وہ کباڑ کی طرف جا کر کے دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ وہاں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دیں گے. اب اپنے بچے کو بہانہ بنا رہی ہے اللہ سے جوڑنے کا. روزانہ کی محنت، روزانہ یہ آتے تھے مدرسے سے، نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، کباڑ کی طرف جاتے تھے تو ماں پہلے ہی سے کھانا تیار کر کے اندر رکھ دیتی تھی. اب ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ماں کوئی کام سے دور نکل گئی گھر سے. اب ان کے آنے کا وقت ہو گیا. اب ماں دل ہی دل میں فکر مند کہ آج میں کام سے دور نکل گئی اور میں نے کھانا رکھنا بھی بھول گئی. اب میرا بچہ آئے گا، نماز پڑھے گا، دعا کرے گا، اور جب اس کو کھانا نہیں ملے گا تو وہ جو ہے نا میری برسوں کی بنائی ہوئی محنت پانی میں چلی جائیں گی. کہ میرے بچے کا تعلق جو ہے نا اللہ سے ٹوٹ جائے گا کہ یار امی اللہ تعالیٰ تو روز کھانا دیتے تھے، آج اللہ نے کھانا نہیں دیا. تو ماں دل ہی دل میں فکر مند ہے اور اللہ سے دعا کر رہی کہ یا اللہ میری برسوں کی محنت تو پانی میں رائگاں مت ڈال دینا. اب یہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ روز کی طرح مدرسے سے آئے، وضو کیا، نماز پڑھی، دعا کی کہ اللہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے. اور جیسے ہی کباڑ کی طرف بڑھے ہیں، ماں وہاں بڑے بڑے پیروں سے، لمبے لمبے جو ہے نا پیروں سے گھر کی طرف آنے کی کوشش کر رہی کہ کسی طرح میں گھر جلدی پہنچ جاؤں میرے بچے کے پہنچنے سے پہلے اور کھانا رکھ دوں. اب ماں اس فکر میں، اور بچے کا یہاں نماز پوری ہو گئی، دعا پوری ہو گئی، اور جیسے ہی ماں نے گھر کا دروازہ کھولا ہے تو دیکھا تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دستر بچھائے ہوئے پلیٹ میں سجا ہوا کھانا کھا رہے ہیں. ماں نے جیسے ہی دیکھا سجدے میں گر گئی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ آج تو نے میرے بچے کی ایمان کی لاج رکھ دی. آج ہم بھی روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ کہ بچے کی بیماری دیکھ کر کے روتے ہیں، بچے کی اچھی نوکری نہیں لگی اس کے لیے روتے ہیں، بچے کو اچھی دکانداری نہیں ملی اس کے لیے روتے ہیں، بچے کو اچھا گھر نہیں ملا اس کے لیے روتے ہیں. کوئی اسی کی اس کے لیے نہیں روتا کہ میرے بچے کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، میرا بندہ اللہ کو پہچاننے والا بن جائے. اس کے لیے آج ہمارے آنسو نہیں نکلتے. ہم کو بیماری رلاتی ہے، ہم کو قرضہ رلاتا ہے، ہم کو جو ہے نا ٹینشن رلاتا ہے، ہم کو دنیا کی ذلت اور رسوائیاں رلاتی ہے، ہم کو اللہ کا تعلق نہیں رلواتا.
تو سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی. پھر مڑ کر کے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا کھانا کہاں سے آیا؟ تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اماں وہیں سے آیا ہے جہاں سے روز آتا ہے، یعنی کباڑ میں سے لیا ہے میں نے. پھر ماں نے پوچھا کہ بیٹا آج کا کھانا کیسا لگ رہا ہے؟ تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اماں جان روز کے کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا تھا، آج کے کھانے کی تو بات ہی الگ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے خزانے سے روزی کا انتظام کیا تھا. تو ماں نے بچے کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ بیٹا اب تو زندگی میں کبھی بھوکا نہیں مرے گا، کہ تو اللہ سے لینے والا بن گیا. اور پھر کیا ہوا؟ بڑے ہو کر کے یہ اللہ سے ایسے لینے والے بنے کہ دوپہر میں 25,000 آدمی ان کے دستر پہ کھانا کھاتا تھا اور رات کے کھانے میں 25,000 آدمی ان کے دستر پہ کھانا کھاتا تھا. ہاں ایسے اللہ سے لینے والے بنے کہ 50,000 آدمی روزانہ ان کے دستر پہ کھانا کھاتا تھا. ایک مرتبہ اللہ سے لینے والے بن جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ساری دنیا کو کھلائیں گے. ایک مرتبہ محنت کر کے یہ دروازہ کھول دو، جیسے بچے کو بولتے نا کہ بیٹا ایک مرتبہ محنت کر کے ڈگری لے لے، بس تیری زندگی بن گئی. ایک مرتبہ محنت کر کے دکان بنا لے، بس تیرا جو ہے نا وہ لائف بن جائیں گی. ایسی ایک مرتبہ محنت کر کے نماز بنا لو، ایک مرتبہ محنت کر کے اللہ سے اپنا تعلق بنا لو، پھر یہ تعلق ساری زندگی تمہارے کام آئے گا. تو ان کے زمانے میں لکھا ہے، یہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ جب 50,000 آدمیوں کو کھانا کھلاتے تھے نا، تو ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا. وہ بادشاہ جو ہے نا وہ آٹے کا انتظام کرتا تھا، درخواست کر کے وہ بھی کہ حضرت آٹا میں بھیج دیا کروں گا، باقی سارا انتظام آپ کر لیں. تو آٹا بھیجتا تھا وہ روزانہ. ایک دن اس کے وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، 50,000 آدمی روزانہ اس کے دستر پہ کھانا کھاتا ہے، آپ آٹا دیتے ہو اور نام تو اس کا ہوتا ہے، تو کیا کریں؟ تو کہا کہ بند کر دو آٹا. بادشاہ نے بند کر دیا آٹا. اور جیسی خبر پہنچی ہے کہ بادشاہ نے آج سے آٹا دینے سے انکار کر دیا، تو یہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ یا اللہ تیرے اور میرے بیچ میں مخلوق کی ایک کڑی اٹکی ہوئی تھی، آج تو نے اچھا کیا وہ کڑی بھی توڑ دی، کہ اب تو تجھ سے جو ہے نا براہ راست لیں گے، اب تو تجھ سے ڈائریکٹ معاملہ کر کے لیں گے. پھر اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ روزانہ کتنے آدمیوں کو کھانا کھلاتے ہو؟ تو کہا کہ 50,000. تو حکم دیا کہ آج سے ڈبل کر دینا، کہ روزانہ اب ہم 1,00,000 آدمیوں کو کھانا کھلایا کریں گے. تو بادشاہ کو جب پہنچی ہے کہ انہوں نے تو کھانا بجائے کم کرنے کے ڈبل کر دیا ہے، اور پتہ نہیں کتنے جو ہے نا دسترخوان پہ ان کے آدمی کھانا کھاتے ہیں. تو بادشاہ نے جاسوس بھیجے کہ جاؤ دیکھو کھانا کہاں سے آتا ہے، کون اناج لا کر کے دیتا ہے، کون تیل لا کر کے دیتا ہے، کون آٹا لا کر کے دیتا ہے. تو جب بہت جاسوسی کی، بہت جا کر جو ہے نا جان توڑ کے جاسوسوں نے محنت کی، بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا کہ کچھ تو رپورٹ دو. تو جاسوس کہنے لگے کہ ہم کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کھانا کہاں سے آتا ہے، آٹا کہاں سے آتا ہے، تیل کون لا کر کے دیتا ہے. البتہ اتنا معلوم پڑا کہ روزانہ 4 پوتے نمک لگتا ہے کھانا پکانے کے لیے. اب کتنا کھانا پکتا ہوں گا. تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے والے بن جاوے، مخلوق سے اپنا تعلق توڑ دے کہ یہ مخلوق نہ مجھے نفع پہنچا سکتی ہے نہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، تو پھر میں کیوں اس مخلوق کو راضی کرنے کے پیچھے پڑا ہوں. اس اللہ کو راضی کرو جو مانتا بہت جلدی ہے اور ناراض بہت دیر میں ہوتا ہے، اور مخلوق مانتی بہت دیر میں ہے اور ناراض بہت جلدی ہو جاتی ہے. خوب خدمت کرو رشتہ داروں کی، ایک بات کچھ ایسی تیسی ہو جاوے تو ساری برسوں کی رشتہ داری پانی میں چلے جاتی. کہ رشتہ دار مانتے بہت دیر سے ہیں اور ناراض بہت جلدی
جلدی ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا معاملہ الٹا ہے کہ وہ ناراض بہت دیر سے ہوتا ہے، اور ماننے کے لیے جب بیٹھو، منوانے کے لیے جب بیٹھو تو ایک جملہ اس کو منوانے کے لیے کافی۔ تو میری محترم ماں اور بہنوں، یہ جو ہمارا جو تبلیغ کی محنت ہے، جو جماعتوں میں نکالا جاتا ہے کہ بھائی نکلو 3 دن، نکلو 10 دن، ہاں جن کے بہنوں کے 3 دن لگ گئے وہ 10 دن لگانے کی فکر کرے، جن کے 10 دن لگ گئے وہ چلے لگانے کی فکر کرے، جن کے 40 دن لگ گئے وہ ملکوں میں جانے کی فکر کرے، ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کی تعلیم کو زندہ کرے، اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام۔ دیکھو ہمارے بچے جب ہم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے نا تو خود بھی پڑھنے لگیں گے۔ فرمایا کہ بچے کی سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہے۔ ماں اگر گالیاں بکتی ہے، ماں اگر موبائل دیکھتی ہے تو بچے کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بھی گالیاں بکنے لگیں گا، وہ بھی موبائل دیکھنے والا بن جائیں گا۔ اور ماں اگر نمازی ہے، ماں اگر ذکر والی ہے، ماں اگر تلاوت والی ہے، ماں اگر جو ہے نا وہ اللہ کے حکموں کی پابند ہے تو بچے کو بولنا نہیں پڑے گا۔ ہاں دیکھو چھوٹے بچے جو گھروں میں ہوتے ہیں نا کہ جسم پہ چڈی نہیں ہوتی لیکن ماں نماز پڑھ رہی ہے تو وہ بھی آگے سجدے کرنا شروع کر دیتے، کہ ماں بچے کی سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا اسکول۔ تو جیسے ماں ہوں گی ویسے اولاد کی تربیت ہوگی۔ اب ہمارے ذمے ہے، چاہے ہم اپنی اولاد کو اچھے رخ پہ ڈالیں، چاہے ہم ان کو بگاڑ کے رخ پہ ڈالیں۔ تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش، اور نمازوں کا اہتمام، ذکر اور تلاوت کا اہتمام، کہ 5 وقت کی نماز ہم جو ہے نا وہ قضا نہیں کریں گے۔ عورتوں کے لیے سب سے بہترین نماز وہ ہے جب وقت شروع ہو جاوے تو فوراً نماز کے لیے کھڑی ہو جاوے، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت۔ اللہ پاک توفیق دے تو کم سے کم 1 پارہ، اور نہیں تو آدھا پارہ، پاؤ پاڑا، ہم جو ہے نا روزانہ اللہ کو یاد کرنے والے بنے، ذکر کرنے والے بنے، اور پردے کا اہتمام کرنے والے بنے۔ دیکھو ہم یورپ کی بیٹیاں نہیں ہیں، ہم جو ہے نا یہودیوں اور نصرانیوں کی بیٹیاں نہیں ہیں، ہم کرسچنوں کی بیٹیاں نہیں ہیں کہ بازاروں میں کھلے سر سے پھرے۔ ہم جو ہے نا حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کی بیٹیاں ہیں کہ جیسے ان کی زندگی ویسے ہماری زندگی۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں کہ جیسے ان کی پردے کا اہتمام ایسے ہی ہمارے بھی پردے کا اہتمام۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی بہنیں آپس میں تشکیل کر دیں، پھر پرچی پہنچا دیں انشاءاللہ۔